کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے. اسلامک اسپیچ مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری اسپیچ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سورۃ بقرہ آیت نمبر 76 آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. عزیزان گرامی، اس میں یہود جو کہ منافق یہود تھے، جب اہل مدینہ کے مسلمان ان سے کبھی نبی علیہ السلام کی اتباع کے بارے میں مشورہ کرتے تھے کہ بھئی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملاقات کرتے یہودی الَّذِينَ آمَنُوا Subscribe to my channel قالوا آمنا، and also کہ ہم press بھی this آپ کی bell طرح icon. ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب تنہا ہو جاتے تھے اپنے بعض کی طرف، یعنی کہ اپنے یاروں دوستوں شیاطین کی طرف، تو قالوا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے. بات سمجھے کہ جب یہود میں کون کون مرادیں ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض کے کہنے کے مطابق یہود میں کعب بن اشرف، وہب بن یہود اور دیگر روسائے جو یہود تھے وہ مراد ہیں. یعنی جو علم اللہ کو کے پاس پہنچانے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ ان کے کہنے کے مطابق وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو علم ہے نا، وہ آپ اپنا علم ان مسلمانوں کے سامنے پیش نہ کرو. جو اللہ نے ان کے لیے چھپایا ہے وہ کون سا علم تھا کہ یہودی کبھی مسلمانوں کا بھرم رکھنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے کہ ان کو بھی ہم تھوڑا سا جو آئے نا، منافقین یہود جو تھے کہ ان کو کہتے تھے کہ بھئی ہم بھی آپ کی طرح ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ ہمارے توریت میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت سے نعتیہ اور تعریفیہ کلمات موجود ہیں، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کیجئے. جب یہ اپنے یاروں کے ساتھ جا کے ملتے تھے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اکیلے ہو جاتے تھے اپنے یاروں کے ساتھ، کہتے یار آپ بیوقوف ہو، آپ پاگل ہو چکے ہو، آپ یہ کیسے یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کرتے ہو. یہود کے پاس تو ان سے کہتے کہ معیت ہم مشربی کے مدعی ہوتے ہیں، اس سے وہ دوسرے یہود ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو، یہ کون سے ہمارے اوپر غضب نازل کر رہے ہو، مسلمانوں کو خوشامد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب اللہ تعالیٰ نے توریت میں تم پر مشکف کیا ہے، یعنی آپ کے اوپر مشکف کیا ہے، چھپایا آپ کے اوپر. آپ کیسے مسلمانوں کو یہ ظاہر کرتے ہو؟ وہ دماغ کے اندھے، دماغ کے ویلے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو توریت میں اللہ نے ظاہر کیا ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ دماغ کے اندھے. تو مگر ہم مسئلے پوشیدہ رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے. جب آپ یہ باتیں ان کے سامنے رکھو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ آپ کی گواہی دے کر آپ کو جھوٹا بنا دیں گے. ان کی یہ پاگل پندی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ظاہر نہیں کرے گا. دیکھو یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے، کہتے یہ تمہاری کتاب میں آیا ہے، توریت میں آیا ہے نا، اس کو چھپاؤ. کہتے کہ اتنی چھوٹی اور موٹی سی بات آپ سمجھتے نہیں اپنے بڑے اس کو، کعب بن اشرف، وہب بن یہود، یہ کہتے تھے ان کو. اب یہ موٹی سی بات اپنے دماغ میں ہضم نہیں کر سکتے، یہ موٹی سی بات اپنے جو آئینہ پاس نہیں رکھ سکتے ہو. فائدہ یہ ہے کہ منافقین کبھی ایک آدھی بات، چھوٹی چھوٹی باتیں خوشامد رکھنے کے لیے، یا پھر کبھی
مال وغیرہ ہڑپ کرنے کے لیے، یہ کہیں جنگ میں مال غنیمت آ گیا تو مسلمانوں کی خوشامد رکھنے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہیں، اور کبھی ایسی مال دولت آ جائے تو پھر ہمارا بھی حصہ بنتا ہے. تو اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لائے، کہ ہمارے توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں آئی ہیں، تعانات آئی ہے، تعریف آئی ہے، آپ اس کی اتباع کیجئے. یہ قرآن کے متعلق بہت سی جو ہیں حدانیت کی باتیں ہماری کتاب میں بھی آئی ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں. تو ان کے جو بڑے تھے نا ان کو ملامت کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے، تھوڑا بھی دم نہیں کرتے اس باتوں کو، ہر وقت خوشامد میں یہ چیزیں کہہ دیتے ہو. اللہ اکبر. یہ ان سے اللہ تبارک و تعالی سچ ان کے زبان پہ لا دیتا تھا، پتہ چلے لوگوں کو کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نا وہ سچا ہے. یہودی ہمیشہ اپنے پٹکنڈوں میں خود پھنس جاتے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم آیت نمبر انشاءاللہ تعالی 77 78 اور 79 انشاءاللہ کل بیان کریں.